الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، پڑھانے والے، تعلیم دینے والے، لیکن خود میں عمل نہیں ہوتا، ان کی مذمت کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ اسلام کے دائرے سے بھی خارج ہیں۔ یہ حدیث سنیے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ حدیث کی عبارت پہلے درس میں پڑھ چکا ہوں، آج اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منافق آدمی کے بارے میں فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن مجید مزے لے لے کر پڑھیں گے، بڑے اچھی آواز میں پڑھیں گے، لیکن قرآن مجید ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے خارج ہو جائیں گے جس طرح کی تیر نشانے سے باہر نکل جاتا ہے۔ تلاوت تو کریں گے، پڑھائیں گے، پڑھیں گے، لیکن عمل کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ تو قرآن حکیم کے پڑھنے پڑھانے والے، عمل نہ کرنے والوں کے بارے میں کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یعنی ایسے لوگ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں جو قرآن حکیم کی منافقانہ تلاوت کرتے ہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو۔ زبان پر قرآن کی تلاوت ہے لیکن دل سے عمل نہیں ہے، ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ اور منافق جس کے بارے میں قرآن حکیم میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے منافق کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ کہیں کہا گیا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، یہاں اللہ نے منافق کا بھی ذکر کیا ہے اور کافر کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے منافق کا ذکر کیا۔ منافقین کو اور کافروں کو سب کو اکٹھا جہنم میں یعنی اکٹھا کرے گا۔ ایک حدیث اور پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منافقی امتی قراؤها، رواہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے۔ مسند احمد حدیث کی بڑی معروف کتاب ہے، تقریباً 12 جلدوں میں ہے۔ مسند احمد، مسند کہتے ہیں، اس بات کا بھی ذکر کر دوں، مسند احمد اس کتاب کا نام ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے۔ ایک صحابی کی ساری روایات کو ایک مقام پر جمع کر دیا۔ مثلا روایت حضرت ابو ہریرہ سے جتنی بھی روایات ہیں ایک مقام پر جمع کر دیا، عائشہ صدیقہ سے جتنی روایات ایک مقام پر جمع کر دیا، انس بن مالک سے جتنی روایات ایک مقام پر جمع کر دیا، اور الحمدللہ اس کی شرح بھی عربی زبان میں موجود ہے۔ اللہ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اکثر و منافقی امتی قراؤہا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بیشتر منافقین قراء میں سے ہوں گے، قرآن کے پڑھنے والے۔ لیکن سارے کے سارے ایسا نہیں، اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں موجود رہے، اچھے قاری بھی تھے، برے بھی قاری تھے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا شمار منافقین میں ہوتا ہے، وہ قراء۔ میرے امت کے زیادہ منافقین قراء ہوں گے، قرآن تو پڑھیں گے یقیناً، لیکن دکھانے والے، ان کی قراءت صرف زبان تک ہوگی اور دل سے نہیں پڑھیں گے۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے ترک کر دینا یا اس پر عمل نہ کرنے والا، اس کا سر جہنم میں بار بار پتھر سے کچلا جائے گا۔ قرآن حکیم کا علم حاصل کرتا ہے لیکن اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، یا تو قرآن حکیم پر عمل نہیں کرتا یا قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتا، حفظ کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے، کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھتا، یاد تو کر لیا ہے۔ قیامت کے دن اس کے سر پر جہنم میں بار بار اس کا سر پتھر سے کچلا جائے گا۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ آج یہ حدیث پوری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف کی، عربی زبان جاننے والے بھی اس حدیث کو سن لیں۔ روایت ہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یکثر ان یقول لاصحابہ هل رأى احد منکم من رؤیا قال فیقص علیہ من شاء اللہ ان یقص وانه قال ذات غداة انه اتانی اللیلۃ آتیان وانہما ابتغاء ثانی وانہما قال لي انطلق انطلقت معهما وإني أتانا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة فإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه إلى آخر الحدیث۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرماتے۔ آپ کا یہ معمول تھا، فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے تھے ہے تم میں سے کوئی خواب دیکھنے والا؟ خواب دیکھتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بیان کرتے، اور آپ سے بہتر تعبیر کون بیان کر سکتا تھا؟ لیکن اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھے بغیر آپ نے خود ہی فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ اپنا خواب اللہ کے نبی بیان کر رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا، گویا قیامت قائم ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین بھی حساب کتاب کے میدان میں ہے۔ صحابہ کی طب خطاب کرتے ہوئے جس میں ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، سارے صحابہ فجر کی نماز میں موجود تھے۔ کہا اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا، عمر بن خطاب کی طرف دیکھا، دوسرے صحابہ، اور رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کا حکم دے دیا۔ بہت سارے صحابہ
اسی جماعت میں ایک صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، بڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں دینے والے۔ اللہ نے ان کو دولت دے رکھی تھی۔ اے عبد الرحمن، میں قیامت کے میدان میں تمہیں تلاش کر رہا تھا، بہت دیر میں آئے، بہت دیر میں، پسینے میں شرابور تھے۔ میں نے کہا عبد الرحمن کہاں تھے؟ تم نے جواب دیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں مجھ سے پوچھا جا رہا تھا، مجھ سے ایک ایک درہم و دینار کا سوال کیا جا رہا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جواب نہیں دے سکا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا۔ حدیث شریف کے الفاظ سننے کے بعد بکا و ابکا، بہت روئے، بہت روئے، اتنا روئے کہ لوگوں کو رلا دیا۔ گھر گئے، درہم و دینار کی تھیلی لا کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جہاں چاہیں آپ خرچ کریں دین کے راستے میں۔ تو آپ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ پوچھا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر بھی ہے کہ نماز فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت سے فرماتے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہو تو بیان کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی آدمی اپنا خواب بیان کرتا، اب اس کی تعبیر بیان کرتے۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب یوں بیان فرمایا، بعض اوقات ایسے بھی آتے تھے، کہا کہ پچھلے رات میرے پاس 2 فرشتے آئے، اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ میرے بعد 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلیے، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہمارا گزر ایک ایسے آدمی پر ہوا جو پہلو کے بل لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا ایک فرشتہ اس کے سر پر پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ فرشتہ اس پتھر سے اس کے سر پر مارتا، اس کا سر کچل جاتا، لڑھک کر ایک طرف چلا جاتا۔ فرشتہ جب اس پتھر کو لینے آتا، دیکھتا پھر اس کا سر برابر ہو گیا ہے، پھر اسی طرح اس کو مارتا۔ اس طرح اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ فرشتہ پھر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیتا، مسلسل ایسا ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا سبحان اللہ، فرشتے سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میرے ساتھ کون ہے؟ فرشتے جو میرے ساتھ تھے جواب دیا، یہ وہ آدمی ہے، یہ سننے کے قابل ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن حکیم کو حاصل کیا پھر اسے چھوڑ دیا۔ قرآن کا علم سیکھا، چھوڑ دیا، بھول گیا یا پھر عمل نہیں کیا۔ اور دوسرا کہ یہ فرض نماز عشاء پڑھے بغیر سو جاتا تھا، نیند آتی تھی، عشاء کی نماز پڑھتا نہیں تھا، سو جاتا تھا۔ ایسے بہت سے اللہ کے بندے آج بھی موجود ہیں۔ آفسوں میں گئے، کام پر گئے، نماز پڑھتے تھے لیکن نماز کی اہمیت کو پہچانتے نہیں تھے۔ اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کہ نیند ہی میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ کہ کتنی ایسی موتیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو دکھایا ہے کہ سوئے لیکن اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے ہر آدمی کو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں کہ سونے سے پہلے یہ دعائیں پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اللہ کی تعریف بیان کر لو، فلاں فلاں سورتیں پڑھ لو، سورہ ملک پڑھ کر کے سو، سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ کر کے سو، ہو سکتا ہے کہ اٹھنا نصیب ہو یا نصیب نہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک طرف سلام پھیرتا ہے، یہ امید نہ رکھے کہ دوسرے طرف بھی سلام پھیر سکے گا، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے موت واقع ہو جائے۔
ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تعد نفسک غدا من ایام الدنیا، کل کا دن جو آنے والا ہے، کل کا دن اس کو اپنے دنیا کے دنوں میں شمار مت کرو، ہو سکتا ہے وہ دن آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ بہرحال کتنے ایسے اللہ کے بندے جو فرض نماز، عشاء کی نماز، فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم خالق کائنات ہم کو اور آپ کو زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ آئیے اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ قرآن حکیم کی تفسیر اپنی رائے سے نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں شروع میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا تفسیر بیان کرنے کا۔ پہلے قرآن حکیم کی تفسیر قرآن حکیم سے بیان کی جائے۔ ایک مقام پر قرآن حکیم میں مجمل ہے، یعنی ایک اشارہ دیا گیا، مختصر بیان کیا گیا، دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آتی ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن حکیم کی تفسیر قرآن سے کی جائے، اور اس کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا ہے، صحابہ نے کیا تفسیر بیان کی ہے، صحابہ کی تفسیر لی جائے۔ صحابہ کے بعد تابعین ہے، تبع تابعین ہے۔ ایک اصول ہے تفصیل بیان کرنے کا، لیکن کوئی آدمی اپنی رائے سے تفسیر بیان نہیں کر سکتا، اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ آئیے قرآن احادیث کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کی سزا کیا ہے؟ ابھی وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔